پری فے کے پر چھوٹے تھے جو اسے صرف زمین کے قریب اڑنے دیتے تھے۔ اوپر بادلوں میں پریاں حیرت انگیز کرتب دکھاتیں۔ فے کی اڑان دیکھنے کی خواہش نے اسے ایک دانشمند درخت کے پاس پہنچایا جس نے اسے پر ادھار دیے، مگر ان پر ایک عجیب شرط تھی۔ پوری کہانی سننے کے لیے ابھی ٹائمز امیجنیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی جادوئی کہانی کا آپ کو فوراً پتہ چل سکے۔ اب ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ زمین سے نیچے جہاں جڑیں چمکتی تھیں اور پتے روشن تھے، جڑوں کا جنگل تھا۔ یہاں زمینی پریاں رہتی تھیں جو پھولوں کو روشن کرنے، بیج اگانے اور موسموں کا خیال رکھنے کا کام کرتی تھیں۔ انہی میں سے ایک پری تھی فے۔ فے کے پر چھوٹے اور ہلکے سبز رنگ کے تھے جو اسے صرف تھوڑا سا اچھلنے اور ہلکا سا ہوا میں تیرنے میں مدد دیتے تھے۔ اس کا کام تھا جنگل کے فرش پر اگنے والے رات کے چمکدار پھولوں کی دیکھ بھال کرنا۔ مگر فے کی نظر اکثر اوپر بادلوں کی سرزمین پر ہوتی۔ وہاں آسمانی رقص برادری کی پریاں رہتی تھیں۔ ان کے پر تلسی کے پتوں جیسے بڑے اور جھلملاتے تھے۔ وہ بارش کے بعد بننے والی کوسے قزح کے درمیان سے لہراتی ہوئی گزرتیں، بادلوں کے نرم گولوں میں کھیلتیں اور ہوا میں ایسے پھیرے لگاتیں کہ دیکھنے والے کی سانس رک جائے۔ فے کا دل ہر دفعہ ایک عجیب سی کھچن اور جلن سے بھر جاتا۔ وہ اپنے دوست سے کہتی، کاش میں بھی ایسے پر ہوتے، میں تو صرف زمین پر رینگتی ہوئی کیڑا ہوں۔ ایک دن فے نے ہمت کر کے جنگل کے سب سے قدیم اور دانشمند درخت بڑا برگد کے پاس جا کر اپنا دکھڑا سنایا۔ برگد کی شاخیں ہلیں جیسے وہ غور سے سن رہا ہو، پھر اس کی چھال سے ایک دھیمی سی روشنی پھوٹی۔ چھوٹی پری، برگد کی آواز زمین کے نیچے سے گونجتی ہوئی آئی، میں تمہیں ادھار کے پر دے سکتا ہوں، پر یاد رکھنا یہ پر بادل اور چاندنی سے بنے ہیں۔ ان کی طاقت کا راز ہے شکر گزاری۔ جب تک تمہارا دل اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر سے بھرا ہوگا، یہ پر تمہیں اڑائیں گے، مگر اگر تمہارے دل میں جلن اور حسد کی آگ بھڑکے گی تو یہ پر بجھ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر برگد کی ایک شاخ سے دو چمکدار حلقے جیسے دھوئیں کے بنے ہوئے ٹپکے اور فے کی پیٹھ میں خود بخود جڑ گئے۔ فے نے اپنے نئے پر ہلکے سے پھڑپڑائے اور پھر وہ تیزی سے اوپر اٹھی۔ ہوا اس کے بالوں سے لگ رہی تھی۔ زمین کا جنگل نیچے ایک چمکدار قالین کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ احساس بہت زبردست اور خوشکن تھا۔ وہ براہ راست بادلوں کی زمین کی طرف گئی جہاں آسمانی پریاں اپنے روزمرہ کے کھیل کھیل رہی تھیں۔ پہلے تو سب کچھ بہت اچھا تھا۔ آسمانی پریوں نے فے کا استقبال کیا، وہ ان کے ساتھ سیدھی لکیروں میں اڑی اور خوش تھی۔ پھر آسمانی پریوں کی سردار نے ایک مشکانہ مظاہرہ کیا۔ وہ ہوا میں تیزی سے 3 چکر لگاتی، پھر اچانک نیچے گری اور بالکل زمین سے لگنے سے پہلے اوپر اٹھ گئی۔ باقی پریاں تالیاں بجا کر خوش ہو رہی تھیں۔ فے کے دل میں ایک کڑواہٹ سی ابھری۔ اس کے خیالات زہریلے ہو گئے۔ میری اڑان تو اس کے مقابلے میں بہت سادہ اور بے وقوفانہ ہے۔ یہ دیکھو وہ کتنی بے وقوف ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ فوراً فے کے ادھار کے پر بے جان ہو گئے، جیسے ان میں سے ہوا نکل گئی ہو۔ وہ اچانک نیچے گرنے لگی۔ ہوا اس کے کانوں میں سیٹی بجانے لگی۔ وہ ڈر گئی۔ آخر کار وہ ایک گہرے سرمئی بادل پر آ گری جو ایک نرم گدے کی طرح تھا۔ اس کے نئے پر اب صرف بیکار کپڑے کی طرح اس کی پیٹھ پر لٹک رہے تھے۔ وہاں اکیلی بیٹھی فے کو برگد درخت کی بات یاد آئی۔ جلن نے مجھے گرایا ہے۔ وہ رونے لگی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ برگد درخت نے کہا تھا شکر گزاری۔ فے نے اٹھ کر بادل کے کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھا۔ اس نے اپنا گھر، جڑوں کا جنگل دیکھا۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ جنگل فرش پر اس کے سنبھالے ہوئے رات کے چمکدار پھول ایک بے انتہا خوبصورت جگمگاتے ہوئے نقش بنا رہے تھے۔ اسے اپنے دوست یاد آئے جو شاید اس کی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے دل میں ایک گرم جذبہ ابھرا۔ یہ غم نہیں تھا، یہ محبت اور شکر گزاری تھی۔ وہ زور سے بولی، میرا گھر دیکھو، میرا گھر کتنا حسین ہے۔ یہ جگمگاتا ہوا قالین صرف ہمارے پاس ہے، اور یہ نظارہ، میں شاید پہلی زمینی پری ہوں جس نے اپنے جنگل کو اس زاویے سے دیکھا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، اس کے ادھار کے پر دوبارہ جگمگا اٹھے، مگر اس بار وہ سونے اور چاندی کی نرم روشنی سے چمک رہے تھے۔
اور یہ روشنی پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم تھی۔ پر اسے ہوا میں اٹھا لیے گئے۔ اب فے نے آسمانی پریوں کی نقل نہیں کی۔ وہ نیچے اتر کر اپنے جنگل کے سب سے اونچے درختوں کے تاج کو چھوتی جہاں اس نے کبھی اڑان نہیں بھری تھی۔ اس نے ہجرت کرنے والی پروں والی ویلوں کے ساتھ اڑان بھری جو اسے اپنے گیت سناتی۔ وہ بارش کے بادلوں کے قریب گئی اور ان سے پوچھا کیا وہ کل جنگل کو پانی دے سکتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے اڑی۔ جب فے واپس آئی اور برگد درخت کو ادھار کے پر واپس کیے تو درخت کی چھال پر ایک مسکراہٹ جیسی لکیر ابھر آئی۔ تم نے سیکھ لیا چھوٹی پری، برگد نے کہا۔ جلن تمہارے اپنے فطری پر بھی وزن باندھ دیتی، تمہیں زمین سے اٹھنے نہیں دیتی، مگر جو اپنے سفر، اپنے گھر اور اپنی منزل کے لیے شکر گزار ہوتا ہے اس کے لیے پورا آسمان کھلا ہوتا ہے۔ فے اپنے چھوٹے سبز پر پھڑپھڑاتی ہوئی واپس اپنے جنگل میں گئی۔ اب جب وہ آسمانی پریوں کو دیکھتی تو اس کے دل میں جلن نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ مسکراتی اور سوچتی کہ وہ اپنے آسمان میں اڑ رہی ہیں اور میں اپنے جنگل کی فضا میں اڑ رہی ہوں، دونوں ہی خوبصورت ہیں۔ اور وہ سچ مچ اپنے دل کے شکر سے پہلے سے کہیں زیادہ بلند اور خوشی سے اڑتی تھی۔ تو یہ رہی آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو؟ تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔